أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 395 ہے، 395 سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ومن اور جو شخص یہاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن جگہ، کثیرہ بہت، وسعتن اور فراوانی کشادگی۔ ومن اور جو کوئی شخص یخرج نکلے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ پکڑے اس کو، الموت موت، فقد پس تحقیق، وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور راستے ہی سے اپنے حقیقی منزل یعنی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں راستے ہی میں موت آتی ہے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں یقیناً وہ لوگ قابل رشک ہیں جن کی موت اللہ کی راہ میں ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں سے اپنے رب کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے ہی خوش نصیب افراد کے لیے خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں دو واقعات مفسرین نے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کر دو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے تو راستے ہی میں انہیں موت آ گئی، اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا، جس کی تلاوت کی گئی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ دے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا اور اسے بہت کشادگی ملے گی، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل کھڑا ہو پھر اس کو موت آ پکڑے تو یقینی طور پر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو دوسرا واقعہ مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ ابو زمرہ زرقی رضی اللہ عنہ مشرکین میں مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو مغلوب ہوں اور ہجرت کرنے سے قاصر ہوں اور کوئی تدبیر بھی سامنے نہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں، تو حضرت ابو زمرہ زرقی نے کہا میں مالدار ہوں اور مالداری میں نکلنے کی تدبیر بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کا سامان تیار کیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب مقام تنعیم میں پہنچے ہی تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے رکھنے کے لیے ہجرت کرنا یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اس کا دنیاوی صلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ انہیں اچھا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اور مالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشادگی عطا فرماتے ہیں، فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اس یقین سے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ یقیناً وہ نعمتیں پائیں گے جن کا وعدہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے ملنے کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، چند ہی سالوں میں مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے قبضے کیے اور غنیمت کا مال مسلمانوں کو ملا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری حقیقتیں بتاتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور یہ قربانی دیتے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کشادگی عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے اچھی سرزمین عطا کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے اجر ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت ہے جس جنت کو اللہ نے ایسے ہی متقیوں کے لیے، صالح افراد کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔